إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حضرات گرامی، جمعیت کے تمام ذمہ داران اور مقامی جمعیت کے ذمہ داران اور یہاں کے تمام سامعین، سب سے پہلے تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت سی محفل سجائی ہے کہ سب لوگ اکٹھا ہیں، دین کی نسبت پر دین کی باتیں سنی جائیں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کی ذات پر دین کو مکمل کر دیا، اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ یہ پوری امت جبکہ کفر میں، شرک میں گرفتار تھی، اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ روشنی پھیلائی کہ کفر اور شرک دور ہو، جاء الحق وزهق الباطل، حق آگے اور باطل مٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدا بلند کی وہ انتہائی طاقتور اور انتہائی قوت والی تھی کہ باطل کے سر جھک گئے اور ان کے سارے تیور خاک میں مل گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو سیرت کی زندگی ہے، آپ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جو صحابہ کرام نے یاد رکھا اور امت کے سامنے پیش کی، یہ سیرت اپنے آپ میں خود ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے آپ میں خود ایک معجزہ ہے۔ آپ کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ آپ سے ہم یہ ضرور عرض کریں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور عام بچوں کی طرح اپنے پرورش پائی، تاجر تھے، تجارت کرتے رہے۔ 40 سال کی جب عمر کو آپ پہنچے تب اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری فرمایا اور نبی بنایا۔ یہ جو 40 سال کے پہلے کی زندگی ہے اور اس کے بعد کی زندگی، یہ دونوں زندگی میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک بات بہت مشترک نظر آئے گی دونوں میں۔ وہ کیا کہ نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، آپ کی ایمانداری، آپ کا کردار، آپ کا برتاؤ، آپ کا رویہ، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کو الصادق الامین کہتے ہیں، الصادق والامین۔ نبوت کے بعد کی جو زندگی، اخلاق سے بھری ہوئی زندگی، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسی چیز پیش آئی جو ہم تمام مسلمانوں کے خاص طور سے سننے کے لائق ہے، سارے کے سارے لوگوں کے، اور یہ سننا نہ صرف سننا ہے بلکہ ایک فیصلہ کن گھڑی آپ پہنچے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو پہلے کی زندگی ہے، نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی، اخلاق کے اعلیٰ براتی پرا فائز، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو الصادق والامین کہتے ہیں، آپ کے پاس اپنی امانتیں سپرد کراتے ہیں، یہاں تک کہ جب ایسا موقع آ جاتا ہے کہ قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے، اس موقع پر فیصلہ کرانے کے لیے اگر کوئی ذات ان کے سامنے نظر آتی ہے تو وہ صرف ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو تعصب پسند نہیں ہے اور بالکل حق پر مبنی آپ فیصلہ کریں گے، جھوٹ کا آپ کے پاس سے تو گزر ہی نہیں۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ بہت ہی ریسپیکٹڈ، بہت ہی
عزت بآپ، ہر ایک آپ کی تعریف کر رہا ہے، ہر ایک آپ سے وابستہ ہے، ہر ایک آپ سے تعلق جوڑے، آپ کو فیصل بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے یکایک اچانک زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے، اور ہم یوں کہیں کہ یہ دنیا ایک دوبارہ پیدا ہو رہی ہے، ایک نئی زندگی اس کے اندر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں غار حرا میں ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کے اوپر وحی نازل فرما رہا ہے۔ اب آپ رسول بنا دیے، اب آپ صرف یہ نہیں کہ رسول، جب آپ کے سامنے یہ فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک فرشتہ آیا، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نے ایک تختی آپ کے سامنے پیش کی جس پر ریشم کا ایک کپڑا اڑا ہوا تھا اور کچھ لکھا ہوا تھا، اور آپ کے سامنے اس نے وہ ہٹایا اور کہا اقرا، پڑھ۔ یہ جو تفصیل ہے یہ بخاری شریف میں نہیں، اس میں اتنا ہی ہے کہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ وہ فرشتہ آپ کو لیتا ہے، آپ کو بھینچتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور بھینچتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا اور کہتا پڑھ۔ آپ کہتے ہیں ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر وہ فرشتہ آپ کو بھینچتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، کہتا پڑھ۔ آپ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں۔ جب تیسری بار یہی ہو جاتا ہے اور آپ کو چھوڑتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ پڑھ، آپ کہتے ہیں کیا پڑھوں؟ پھر وہ پڑھتا ہے قرآن پاک کی آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 یہ جو آیتیں قرآن پاک کی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں، آپ کا پورا بدن تھر تھرا ہوتا ہے، اور آپ وہاں سے آئے، آپ کانپ رہے ہیں، آپ کے بخار آ گیا، اور آپ فوراً گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ مجھے کچھ اڑھاؤ، اور وہ آپ کو کمبل اڑھاتی ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب تھوڑا سا پسینہ بہتا ہے، آپ سے تھوڑا سکون ہوتا ہے، تو حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں کہ آخر ہوا کیا، پیش کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پوری بات بیان فرماتے ہیں کہ ایسا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، غمخواری کرتے ہیں، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ آؤ چلیں اپنے بھائی کے پاس جو پڑھے لکھے ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ ورقہ ابن نوفل اس زمانے میں عیسائیت کے بڑے جانکار تھے، ان کی داڑھی، سر اور ابرو سب پک چکی تھی، سفید بالکل، لیٹے رہتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ ذرا دیکھیے یہ آپ کے بھتیجے کیا کہتے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل لیٹے تھے، کہا سناؤ کیا بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور ان سے یہ پوری بات بتائی۔ جیسے ہی یہ بات بتائی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، انہوں نے کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، جلدی بٹھاؤ مجھے۔ لوگوں نے بٹھایا، تکیہ لگایا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ تم اس امت کے نبی ہو، رسول ہو، اب کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے کہا او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ میں آپ کو یہی الفاظ سنانا چاہتا ہوں، ٹرننگ پوائنٹ ہے زندگی کا۔
ایک وہ زندگی جو عزت کی زندگی ہے، شاندار زندگی ہے، لوگوں کے اندر رتبے اور بلند مرتبے کی زندگی ہے. اور ورقہ ابن نوفل، وہ جو عیسائیت کے اور اہل کتاب میں سے ہیں، جانکار ہیں، تاریخ انبیاء کی تاریخ ان کے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری قوم تم کو نکال دے گی، کاش کہ میں زندہ رہتا اس وقت تک، میں جوان ہوتا. اور اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں، تم جو پیغام لے کر آئے ہو اللہ کا، جب بھی کوئی پیغمبر یہ پیغام لے کر آیا ہے، اس کے قوم نے اس کی دشمنی کی، اس کو نکالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا سلسلہ اور آگے بڑھا، اور جب آپ کے اوپر یہ حکم آ پہنچا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ اور چل اللہ کا پیغام سنا لوگوں کے درمیان. اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو حکمت عملی اختیار کی، آپ کو ایک صفا پر چڑھے، پہاڑی پر، اور ایک آواز لگائی، وا صباحا. یہ اعلان نے خطرے کی گھنٹی تھی. لوگ چوکنا ہو جاتے تھے. قبیلے میں بسنے والے لوگ ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا، کون سا دوسرا قبیلہ تلوار لے کر آیا اور حملہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ آپ کے سامنے ہیں، سارے لوگ اکٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تیز رفتاری سے چلا آ رہا ہے، کیا تم لوگ میری باتوں پہ یقین کرو گے؟ وہ سارے لوگ سب جنگجو لوگ تھے. جیسے ہی سنا انہوں نے کہ لشکر آنے والا ہے، ان کے ہاتھ ان کے نیام تک پہنچ گئے تلواروں پر، اور مضبوطی سے تلوار کا قبضہ پکڑا اور کہا، کیوں نہیں، آپ تو ہم میں سب سے سچے ہیں، کبھی آپ کو جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ کی بات پر بھروسہ نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے؟ آپ بتائیں کون سا لشکر ہے، کتنا لشکر ہے، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے افراد ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کب تک آ جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، اتیتکم بالذبح، میں ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ اگر تم نے اسے نہ مانا اور انکار کر دیا تو تمہاری ہلاکت یقینی. عزیزان محترم، یہ نبوت کا وہ اعلان ہے، پہلا اعلان جو سارے لوگوں کے سامنے ہے. اگر تم نے اس بات کو نہ مانا جو میں لے کر آیا ہوں تو تمہارے لیے ہلاکت کا برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی بھی ہو جس نے سنا میرے بارے میں اور ایمان نہ لایا، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا، جہنم کا کندہ ہے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جو ذات ہے، ذات مبارک، وہ ایک فیصل ہے، فیصلہ کن ذات. اب یہاں سے مفر نہیں ہے کسی انسان کو، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور ان کو رسول تسلیم کر لینے میں اس کی نجات مثمر ہے. ہدایت کا راستہ یہیں سے کھلتا ہے. اللہ کے رسول جدھر کھڑے ہیں ہدایت ادھر ہے، نجات کا راستہ ادھر سے کھلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اب جو بات انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اگر اسے تسلیم نہ کیا گیا تو ہلاکت، اور یقینی ہے ہلاکت. اب کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی آپشن حاصل نہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں، الوہیت میں اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک ہی تسلیم کرنا ہے بس. الوہیت، یہ الوہیت کیا ہے، یہ الہ کیا ہے؟
یہ الہ کا مفہوم اہل عرب بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے، وہ اس الہ کے مفہوم کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، لہذا وہ دشمن بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ اعلان توحید تھا۔ الہ کا مطلب ہے ما یولہ لہ، بے چین و بے قرار ہو کر مادی اسباب سے نظر ہٹا کر جس ذات کو پکارا جائے وہ الہ کہلاتا ہے۔ مادی اسباب کو جب انسان کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت وہ ایک ہستی کو پکارتا ہے، صرف ایک ہی ہستی۔ جب اسے لگتا ہے کہ یہ زید عمرو بکر فلاں اور فلاں یہ میری مدد نہیں کر پائیں گے، اس وقت وہ پھر پکارتا ہے، اس کی فطرت پکارتی ہے، اس کی فطرت چیختی ہے اور پکارتی ہے اور اس ذات کو ڈھونڈتی ہے۔ انسان کی فطرت بلٹ ہے۔ لوگوں نے مختلف ناموں سے اس کو پکارا، گاڈ کہیں، لاڈ کہیں، ایشور کہیں، کچھ بھی کہیں۔ بھٹک رہے ہیں لوگ، یہ روح تلاش کر رہی ہے اور اپنے سر پٹک رہی ہے چاروں طرف، دیوار سے سر ٹکرا رہی ہے اور اسے راستہ چاہیے۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا تمام بنو نوع انسان پر، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے وہ راستہ دکھایا۔ یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صحیح راستہ۔ وہ جو تمہارا خالق ہے، وہ مالک ہے، یہ روح جس کو تلاش کر رہی ہے وہ ذات ایک اللہ کی ذات ہے، جل جلالہ جل شانہ، وہ عزیز متعال کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات۔ لوگ جب انسان کی وہ فطرت چیختی ہے مشکل کشائی کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مصائب کو دور کرنے کے لیے، تو شیطان مردود سامنے آ جاتا ہے اور کچھ رکھ دیتا ہے سامنے لا کر کہ ان کو پوجو، ان سے مانگو، یہ الہ ہے۔ شیطان مردود نے لوگوں کے ذہن میں کبھی حضرت موسیٰ کو الہ بنا کر پیش کیا، سارے یہودی موسیٰ سے مانگنے لگے، ان کے آگے سر چکانے لگے، ان کے گرد طواف کرنے لگے، ان کے نام کی دہائی دینے لگے۔ کبھی عزیر علیہ السلام کو یہ پیش کرتی ہے الہ بنا کر، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر کو یہ شیطان مردود الہ بنا کر پیش کر دیتا ہے کہ اے لوگوں کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو، عیسیٰ مسیح کو پکارو، یہ تمہارے الہ ہے۔ لوگ عیسیٰ مسیح کی محبت میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ان کو الہ مان بیٹھتے ہیں۔ اب مصیبت میں انہی کو پکار رہے ہیں، پریشانیوں میں انہی کو پکار رہے ہیں، اپنے دکھ اور درد انہی کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہی شیطان مردود کبھی لات کو، کبھی عزا کو، کبھی منات کو الہ بنا کر پیش کرتا ہے، اور کبھی کسی پتھر کی مورتی کو، کبھی کسی درخت کو، کبھی کسی دریا کو، کبھی کسی مزار کو، کسی قبر کو، کسی تازیے کو، کسی عالم کو، کسی دلدل کو، کسی پنجے کو الہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کبھی تعویذ کو، کبھی گنڈے کو، کبھی کڑے کو، کبھی انگوٹھی کو، کبھی نیمبو کو، کبھی مرچی کو، کبھی نیمبو کے اندر پیوستہ مرچی کو یہ الہ بنا کر پیش کرتی ہے۔ دکھ اور درد یہ دور کرے گا، اس کے سامنے فریاد کی جائے، اس سے کہا جائے۔ پھر قبروں کے اوپر جانور بھی ذبح ہوتے ہیں، پھر قربانیاں بھی ہوتی ہیں، پھر میلے بھی لگتے ہیں، پھر دعائیاں بھی دی جاتی ہیں، پھر قوالیاں بھی ہوتی ہیں، پھر حق ترانے بھی گائے جاتے ہیں، پھر زمزمہ خوانی بھی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، سارے الہ باطل۔ وہ اہل عرب تھے، وہ الہ کے مفہوم کو سمجھتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کریں؟
इन हादा लशैउन उजाअ, तो बड़ी अजीब व गरीब बात है। अनिमशु वस्बिरु अला आलिहतिकुम, उठो लोगों खड़े हो जाओ, आओ अपने माबूदों की हिफाजत के लिए आओ, लात की उज़्ज़ा की मनात की हिफाजत के लिए आओ। इन हादा लशैउन युराद, कोई साजिश है इन माबूदों के खिलाफ। जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खड़े हुए हैं, या अल्लाह की तरफ जो बुला रहे हैं कि हम लात को उज़्ज़ा को मनात को छोड़ दें और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। वो ये चाहते हैं, कुरान पाक ने इसको वाज़ेह किया। और यही नहीं, इस इलाह के मफ़हूम को अच्छी तरह से समझिए। इसी बुनियाद पर वो अबू जहल दुश्मन हुआ, अबू लहब दुश्मन हुआ, उतबा और रबिया दुश्मन हुए, इसी बुनियाद पर। और ये जिंदगी का वो मैंने अर्ज किया कि वो टर्निंग पॉइंट है, और यही चीज आपकी जिंदगी के साथ भी है। आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप बड़े बाखलाक भी हैं, आपके लोगों से कारोबार भी है, आपके लोगों से रिश्तेदारियां भी हैं, आप बैठकर चाय भी पीते हैं, आप कहे भी लगाते हैं, आप शादियों में भी शरीक होते हैं, आप गले में हाथ डाल के टहलते भी हैं, एक दूसरे के काम भी आते, आप बड़े अच्छे हैं। कब तक अच्छे हैं आप? ये उस वक्त तक अच्छे हैं जब तक आप हर कुफ्र को बर्दाश्त कर लें, हर शिर्क को बर्दाश्त कर लें, हर गुमराही को बर्दाश्त कर लें, आप बड़े अच्छे हैं। लेकिन जो ही आपने ऐलान कर दिया कि नहीं, एक अल्लाह की इबादत के अलावा किसी दूसरे की इबादत रवा नहीं, और ये तरीका जो तुमने इख्तियार कर रखा है, ये तरीका कुफरिया है, शिरकिया है, ये जिहालत का रास्ता है, गुमराही का रास्ता है, बस अब आप दुश्मन। बस यहीं से शुरुआत हो। और जैसा कि अंबिया की तारीख बताती है कि पहला वाकया नहीं है, या तो नबियों को कत्ल कर दिया गया, सर धड़ से जुदा कर दिया गया, इलाकों से निकाल दिया गया। किस बुनियाद पर? तौहीद की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आगे बढ़ी, और ये फितरत की दावत है, एक अल्लाह को मानना इंसान की फितरत में है, वो शैतान मरदूद आकर वसवास डालता है और साजिशों के जाल फेंकता है, वरना हर इंसान की फितरत में हर इंसान सुनने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सुनाने के लिए तैयार हो। हर आदमी तौहीद को इख्तियार करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप तौहीद की दावत देने के लिए तैयार हो। लेकिन ये मामला बड़ी संजीदगी के साथ है, बड़ी कुव्वत के साथ है। जैसा कि अंबिया इकराम की तारीख बताती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दावत बढ़ी और लोग दुश्मन हुए, तो कुछ लोगों ने फैसला किया कि ऐसा है कि इसको रोका जाए, वरना लोग हमारे हाथों से निकल जाएंगे। वो अल्लाह के नबी को अस्हाबी कहते हैं, गुमराह कहते हैं, दीन से निकला हुआ कहते हैं। आखिरकार ये बात आती, वलीद इब्न मुगीरा तैयार होता है बात करने के लिए, सबसे बूढ़ा समरसीदा बुजुर्ग बूढ़ा आदमी, कि हम बात करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास तशरीफ फरमा है। वलीद इब्न मुगीरा जो बूढ़ा हो चुका है, वो जा पहुंचता है और बड़े प्यार भरे लहजे में कहता है, मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला और हम बड़े गहरे दोस्त थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, हम तुम्हारा हम क्या जाते, साथ साथ बैठते थे, साथ साथ उठते थे, तुम तो मेरे बेटे हो, मेरे दिल में तुम्हारी बड़ी मोहब्बत है। इसके बाद वलीद इब्न मुगीरा कहता है कि ऐ मेरे प्यारे भतीजे, जो तुम लाए हो इसको बंद कर, छोड़, सब दावत देना बंद कर। क्या सब फसाद बढ़ता हो रहा है, मुआशरा टूटता जा रहा है, बाप बेटे से जुदा हो रहा है, भाई भाई से जुदा हो रहा है, बेटा अपने बाप के खिलाफ हो गया, बाप अपने बेटों के खिलाफ हो गया, ये सब बंद कर। अगर तुम चाहते हो कि माल चाहते हो तो हम सब मिलकर इतना माल इकट्ठा कर देंगे कि तुम सबसे ज्यादा मालदार हो। अगर तुम बादशाह चाहते हो तो हम सब मिलकर तुमको अपना बादशाह बना देंगे, मत करो उसको। अगर कोई तुम्हें बीमारी लाहिक है तो हमें बताओ, हम सब मिलकर उसका इलाज करें।
اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس سب کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ مریدین کی تعداد ہو جائے، تو تم ہمیں بتاؤ کون سا قبیلہ ہے، کون سا علاقہ ہے، کہاں کی خاتون ہے، ہم سب مل کر تمہارے سے شادی کرائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرق یا ابو الولید، ابو الولید اپنی باتیں کہہ چکے، ولید ابن مغیرہ کی کنیت کہہ چکے۔ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سجدہ قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی۔ ولید ابن مغیرہ وہ قرآن پاک کی آیات کو، اللہ کے اس پیغام کو سنتا گیا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے ڈال لیے اور سنتا رہا اور اس کی گردن جھکتی گئی۔ سجدے کا مقام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور کہا چچا جان میں اپنی باتیں کہہ چکا۔ ولید ابن مغیرہ چپ چاپ وہاں سے اٹھا اور واپس آیا اور کہا اپنے قوم سے کہ لوگوں محمد کو ان کے حال میں، یہ کیا ہے؟ دعوت دولت بھی پیش کی جا رہی ہے، سلطنت بھی پیش کی جا رہی ہے، حکومت بھی پیش کی جا رہی ہے، ہر چیز کا لالچ دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں۔ قرآن پاک میں ذکر کے ایک آیت چھوٹی سی آیت، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ذرا سا تم نرم پڑ جاؤ، بس یہ بھی نرم پڑ جائیں گے، ساری سختیاں اپنی رو گی۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ بالکل صاف، دو ٹوک دعوت، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ آپ اس کو سنیں آپ کا سینہ بالکل کھل جائے گا، آپ کا ذہن روشن ہو جائے گا، ہر طرح کی جو تمام وسواس ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو گے، ان کی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت پاؤ۔ یہاں پر دونوں طرف بگاڑ پیدا کیا گیا، شیطان مردود نے جان بوجھ کر بگاڑ پیدا کیا، الوہیت میں بھی بگاڑ پیدا کیا اور رسالت کے عقیدے میں بھی بگاڑ پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ تنہا ایک اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ فقیر ہے، نہ امام ہے، نہ کوئی مرشد ہے، نہ اس میں ملائکہ ہے، نہ انبیاء ہے، کوئی بھی نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سنو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے دنیا کو چلانا۔ سب کے سب اس کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے در کے بھکاری ہیں اور وہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔ لا مانع لما اعطیت، اللہ اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ دنیا اس وقت بھی تھی، اللہ اس وقت بھی رازق اور خالق اور مالک تھا جب نہ حضرت موسیٰ تھے نہ حضرت عیسیٰ تھے، نہ یہ پیر اور فقیر تھے، اس وقت بھی اللہ سب کی پوری کر رہا تھا، سب کی مرادیں پوری کر رہا تھا، مشکل کشائی کر رہا تھا، پریشانیوں کو دور کر رہا تھا، اولاد دے رہا تھا، رزق دے رہا تھا۔ اور ان کے آنے کے بعد بھی وہی شیطان مردود نے لوگوں کو ہٹا دیا، گمراہ کر اللہ کی ذات سے ہٹا کے یہ چھوٹے چھوٹے الہ کی شکل میں لوگوں کو مبتلا کر دیا جائے اور انہی کی محبت میں لوگ گرفتار ہو جائیں اور انہی کو دن رات پکارتے رہے، انہی کے نام کی قسمیں کھاتے رہے اور انہی کی دہائی دیتے رہے، انہی کو مشکل کشا سمجھتے رہے، انہی کے لیے دیگیں پکتی رہے، مرغے ذبح ہوتے رہے اور قربانیاں ہوتی رہے اور طواف ہوتے رہے اور منتیں مانی جاتی رہی اور چادر چڑھتے رہے۔ یہ شیطان مردود کی کوشش، شرک کی طرف بلا، اور دوسری کوشش وہ بیچارے سیدھے سادھے مسلمان جو اللہ سے وابستہ، اس کے رسول سے وابستہ، اب کیسے ان کے عقیدوں کو خراب کیا جائے، کیسے ان کو جنت کے راستے سے ہٹایا جائے، کیسے ان کو گمراہی کے راستے میں ڈالا جائے۔ یہ تو محمد مصطفیٰ کے بہت زیادہ ماننے والے ہیں، ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے،
یہاں تک کہ لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اور ایک جھوٹی روایتیں بنائی گئی، موضوع روایتیں، کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو نکالا. نور من نور اللہ، نعوذ باللہ. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا گیا. یہاں تک کہ لوگ نعتیں شرکیہ نعتیں اللہ کے نبی کے سامنے دکھڑے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے سامنے اپنی مرادیں پیش کی جا رہی ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، جو رسالت کا جو مفہوم تھا اس مفہوم کو الوہیت کے مقام سے بدل دیا گیا. اللہ کے نبی کو بالکل اسی طرح جیسے یہود نے حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر کے ساتھ میں کیا، اور عیسائیوں نے مریم کے ساتھ میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کیا، اسی طریقے سے مسلمانوں کے بعض فرقوں نے، بعض لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کیا. اور نجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہے، آپ کی بتائی ہوئی باتوں میں ہے. نجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کہتے، وہ جو بھی بات کہتے وہ اللہ کی اتاری ہوئی بات ہوتی. اب کون ہے اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی کو کے علاوہ، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اب کون ہے جس کے اوپر وحی نازل ہو؟ نہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، نہ عمر فاروق ہے، نہ عثمان غنی ہے، نہ علی مرتضیٰ ہے، نہ کوئی بھی صحابی ہے. بات کے لوگوں کا کیا ذکر ہے؟ اب کسی کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی. لیکن لوگوں نے دین کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے ایجاد کر لیے، خود ساختہ طریقے بنا لیے، رسم و رواج دین کا حصہ بن گئی. اپنی مرضی سے لوگوں نے دین کے اندر وہ باتیں داخل کر لی جو دین کے اندر تھی ہی نہیں. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، جیسا کہ امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے اس کے اوپر، العلم قبل القول والعمل. سن، اگر تو کچھ کہنے چل یا کچھ کرنے چل تو اس سے پہلے دیکھ لے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم. یہ میزان ہے تمہارے ہاتھوں میں، یہ ترازو ہے تمہارے ہاتھوں میں. تم دین کا کام کرنے جا رہے ہو تو دیکھ لو کہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا قول کیا ہے، آپ کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے، آپ کا حکم کیا ہے، فہم صحابہ کیا ہے، صحابہ نے حدیث کو کیسے سمجھا ہے. قرآن پاک سمجھنے کے لیے حدیثوں کو سمجھنا، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ کو سمجھنا، یہ ہے ہدایت کا طریقہ. اور اس کے علاوہ اگر لوگوں نے قرآن پاک کو اپنی مرضی سے سمجھنا شروع کیا، اپنی عقل سے، اپنے قیاس سے، تو گمراہ ہو گئے. اسی طرح حدیثوں کی اگر خود ساختہ تشریح کرنی شروع کر دی، جیسے اس وقت انجینئر علی مرزا کے بعض جو اس کے ماننے والے ہیں اور وہ خود انتہائی گمراہی کا ستون بنا بیٹھا ہے، حدیثوں کی وہ تشریح کرنا جو وہ خود چاہتا ہے، یہ گمراہی کا بہت بڑا شاخسانہ ہے. حدیثوں کو اس طرح سے سمجھا جائے گا جیسے صحابہ نے سمجھا ہے. حدیثیں ان کے سامنے پیش کی گئی، قول رسول صحابہ کرام کے سامنے ہے. صحابہ کرام اس حدیث کو کیا سمجھ رہے ہیں، کیا مفہوم لے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. میں اشارہ کر کے نکل جاتا ہوں کہ وہ لوگ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے ساتھ میں تھے، دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے رہے، ایک دوسرے کی نماز جنازہ پڑھتے رہے، ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرتے رہے. اور آج بعد کے لوگ ان کو مرتد کہہ کر، کافر کہہ کر، گمراہ کہہ کر، باغی کہہ کر، اور خدا جانے کون کون سے کلمات ان کے بارے میں کہہ کر اپنا ایمان خراب کیے. صحابہ کرام کے اوپر جو عدالت کی چادر اللہ نے ڈالی، لوگ اس کو پامال کر رہے ہیں اور اسے نوچے دے رہے ہیں. صحابہ کرام حدیث کے اولین راوی، حدیثوں کو پیش کرنے والے ہیں. شیطان مردود چاہتا ہے کہ صحابہ سے آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے. جن صحابہ کی آپ عزت کرتے ہیں انہی صحابہ کرام کا وہ کردار آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ کے ذہن میں ان کی کوئی عقیدت، کوئی محبت باقی نہ رہے، اور آپ کہیں گے ایسے کردار کے لوگ یہ جب قول رسول کہیں گے تو ہم کیا مانیں گے.
سب سے پہلے اس نے صحابہ سے آپ کو برگشتہ کیا، صحابہ سے پھر حدیثوں سے برگشتہ کیا، حدیثوں سے لانے کے بعد حدیث قرآن پاک کو پیش کرنے والے تو یہی صحابہ کرام ہیں، لہذا اس قرآن پاک سے بھی آپ کو برگشتہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ وہاں سے باہر نکلے تو آپ بالکل خالی ہاتھ باہر نکلے، آپ کا ایمان چلا گیا، عقیدہ چلا گیا، سب رخصت ہوا۔ یہی شیطان مردود چاہتا تھا، وہی اس نے کر دیا۔ ان سازشوں کو سمجھیے، شیطان مردود کی چالوں کو سمجھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری بات ماننے میں نجات ہے آدمی کی، اس بات کو سمجھیے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اس الوہیت کو آپ سمجھیے۔ کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، رب کو مانتے تھے، رازق مانتے تھے، سب سے بڑا مانتے تھے۔ یہودی آج بھی مانتے ہیں اللہ کو، آج بھی وہ اللہ ہی کہتے ہیں، یہوہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، یہوہ کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، خالق مالک سب کچھ مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، سب سے بڑا مانتے ہیں۔ عیسائی آج بھی اللہ کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، لارڈ کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح کفار مکہ بھی اللہ کو رازق اور خالق اور سب مانتے تھے، لیکن الوہیت میں انہوں نے اللہ کو تنہا نہیں مانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد بھی یہی ہے، اور سارے انبیاء کرام کی بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ صرف ایک ہے، اللہ، اس کے علاوہ لا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی، سچا، حقیقی، واقعی الہ کوئی نہیں، صرف ایک اللہ اور کوئی۔ اور رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات عام انسانوں کی بات کی طرح نہیں، ان کا فیصلہ عام انسانوں کی بات کی طرح نہیں۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ اور اس کا رسول جب فیصلہ کر دے تو اب انہیں کوئی اختیار حاصل ہو جائے، نہیں، اب انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یا تو اللہ کے رسول کی بات مانو اور ہدایت پر آؤ، یا اللہ کے رسول کا انکار کرو، ان کی بات کا انکار کرو، گمراہی میں جا پاؤ، اس کے علاوہ بیچ میں کوئی راستہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب ہمارے ناظم محترم، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ اب انشاءاللہ ان کا مفصل خطاب ہوگا اور آپ حضرات ان کا خطاب سے